السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم نواں لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ریویو آف لٹریچر کی بات کریں گے. یہ ریویو آف لٹریچر ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا، اس میں کافی حد تک ہم نے کور کیا، لیکن کچھ ابھی اس میں رہتا ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے اور ساتھ ہی ہم کچھ ایتھیکل ایشو کی بات بھی کریں گے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ ریویو آف لٹریچر ہوتا کیا ہے، اس کے گولز کیا ہو سکتے ہیں، نمبر آف گولز اس کے ہیں. تو اس ریویو آف لٹریچر کو جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ریسرچر ہے جس نے ریویو کرنا ہے تو بیسیکلی ہی ہیز ٹو لک انٹو کہ وہ کس پرپز کے لیے کر رہا ہے. کوئی تھیوریٹیکل ایوولوشن کی بات کر رہا ہے، میتھڈالوجی کی بات کر رہا ہے، کس قسم کی بات کر رہا ہے. آف آل دیز تھنگس سب سے بڑی چیز جو ہے کہ وہ جو ریویو کر رہا ہے obviously that has something to do with his topic of research. اس لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنا جو ٹاپک آف ریسرچ ہے یا ریسرچ کویسچن جو ہے he should be very clear کہ وہ ریسرچ کویسچن ہے کیا. اور میں یہ تو شروع میں کہہ دوں کہ ابھی ہم ٹاپک آف ریسرچ کی جب بات کی ہے، ابھی پرپوزل ہم نے نہیں بنائی، اگرچہ ہم ابھی فارمولیٹو سے اسٹیج پر ہی ہیں. اسٹل آئی وڈ سے کہ اسے اپنے ٹاپک کو پھر بھی کسی حد تک نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر نیرو ڈاؤن کر لیں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نیروڈ پرسپیکٹو کے حوالے سے ہم وہ مٹیریل ڈھونڈیں گے جو کہ اسپیسیفکلی ریلیونٹ ہوگا. اگر براڈ کوئی قسم کا ایریا ہے تو براڈ ایریا سے پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. براڈ ایریا لیٹس سے کوئی کرمنل بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے، اور کرائم کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ بہت براڈ ایریا ہے، بٹ ود ان کرائم میں بھی وی فوکس آن اسپیسیفک ٹائپ آف کرائم. یا پھر اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور فیکٹر اگر لگا رہے ہیں دین وی لک انٹو دیٹ. اس حساب سے یہ کہہ لیجئے کہ کرائم نہیں تو اس کو نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں، تو میں بھی ٹائپس آف کرائم کی بات کر رہے ہیں یا ریٹ آف کرائم کی بات کر رہے ہیں، اور اسپیسیفک ٹائپ آف کرائم کے ریٹ آف کرائم کی بات کر رہے ہیں، یا اس کے ساتھ ان ایکوالٹی کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں، لیٹس سے ان ایکوالٹی اینڈ کرائم کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جب ہم ریویو کر رہے ہیں تو پہلی جو ریکمنڈیشن ہے بہت اہم قسم کی وہ یہ ہے کہ ہیو اے گڈ آئیڈیا آف یور ٹاپک آف ریسرچ. اس میں some clear research question to guide pursuit of relevant material is very essential. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم ابھی شاید فائنلائز تو نہیں کیا، کیونکہ ریویو آف لٹریچر سے ہمیں بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے، اور ان آئیڈیاز کی روشنی میں جو ہم نے شروع میں اپنا کویسچن بنانے کی کوشش کی ہے، ریسرچ کویسچن بنانے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم ری فوکس بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ماڈیفکیشنز بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے مشورہ یہ ہوگا کہ دا ریسرچر شوڈ بی ویری کلیئر کہ وہ کس ایریے میں کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کو جتنا وہ نیرو ڈاؤن کر سکے گا اتنا اس کے لیے آئی تھنک بہتر ہوگا، اور اس کے حساب سے پھر دا پرسن میں بی ایبل ٹو لوکیٹ a certain type of materials جو کہ اس کو relevant نظر آتے ہیں. تو with that background now we move on to the material جو ہم نے ڈھونڈنا ہے. اب آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ ہمارے مٹیریل جو ہے، ہمارا ٹاپک کے ریلیونٹ مٹیریل جو ہے وہ کہاں کہاں نظر آئے گا. اس میں ایک بات تو ہم نے سیدھی کہی کہ آن لائن سے آپ کو ہمیں بہت ساری ملیں گی، لیکن آن لائن میں بھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اور بھی پبلش ہوتی ہیں. تو اس میں ایک امپورٹنٹ جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ اسکالرلی جرنلز ہیں. Now these scholarly journals are actually
the means of communication amongst the researchers. ان میں ریسرچر جو ہیں اپنی ریسرچ کرنے کے بعد دے ٹرائی ٹو پبلش دیز، اور آپ کو شاید یہ پتہ ہو کہ ان جو اسکالرلی جرنلز ہیں اس میں جو آرٹیکل چھپتے ہیں وہ پہلے ہی بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتے ہیں فار پرپزز آف ریویو. اس کو ہم پیئر ریویو بھی کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل کسی نے لکھا ہے اور اس نے اپنے کسی پروفیشنل جرنلز میں بھیجا کہ وہاں پبلش ہو جائے، تو اس سے پہلے کہ وہ آرٹیکل وہاں پبلش ہو وہ مور دین ون ریویورز کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور وہ ریویورز جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور اتفاق سے یہ ہے کہ جب اس کو وہ جو آرٹیکل وہ ان کے پاس بھیجا جاتا ہے تو اس میں وہ انونیمس قسم کا آرٹیکل بھیجا جاتا ہے، اس کے اوپر لکھنے والے کا نام نہیں ہوتا. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو اس کی رائٹر کی آئیڈینٹی کا پتہ نہیں ہو، اور اس کی آئیڈینٹی کے بیسس پہ جو ریویو کرنے والا ہے وہ کہیں باعث نہ ہو جائے. تو یہ ریویور جو ہیں اپنا اوپینین دیتے ہیں. اس اوپینین میں یہ ہے کہ whether this article is worth publishing or it's not worth publishing، تو وہ اس کے بیسس پر پھر اپنا اوپینین دیتے ہیں کہ اسے پبلش کیا جائے یا نہ پبلش کیا جائے. تو اس طرح سے یہ آرٹیکل اسکالرلی جرنلز میں آلریڈی کئی ہاتھوں سے گزرے ہوتے ہیں، پیئر ریویو کے حوالے سے گزرے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھیے کہ ایک دفعہ کہیں آرٹیکل اگر چھپ گیا ہے تو چھپنا یا پبلیکیشن آف این آرٹیکل itself does not necessarily mean that it has become an authority، یا وہ ایک بہت کوئی let's say truthful چیز بن گئی ہے. بن بھی سکتی ہے، لیکن ایز اے ریسرچر، ایز اے سائنٹسٹ perhaps we are always skeptical. یہ ایک سائنس کا کہہ لیجیے ایک نارم ہے یا پیٹرن ہے کہ وہ ہر چیز کو آن دا فیس ویلیو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے ان ڈیپتھ جا کر پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر واقعی قابل عمل یا اس سے کوئی لیڈ نالج کے حوالے سے کیا ملتی ہے. تو اس طرح سے ہمارا جو بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرلی جرنلز کو ہم ڈھونڈتے ہیں، اور ان اسکالرلی جرنلز کو وہ آرٹیکل اپنے ضرورت کے مطابق اپنے ٹاپک کے حوالے سے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ مے بی وی ہیو ٹو ریئلی ڈیسائڈ آن دا وے کہ اس کی جو ریفرنس ہے، یا کہ بھئی یہ آرٹیکل کا رائٹر کون ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، کہاں چھپا ہے، کس والیوم میں چھپا ہے، کس ایشو میں آیا ہے، کن پیجز پر آیا ہے. یہ جو ہے کہ ریکارڈنگ کی بات ہے، ببلیوگرافی ڈیولپمنٹ کرنے کی بات ہے، اور اس سے ہم ریفرنسز دیتے ہیں، سائٹیشن کرتے ہیں. تو اس کو بھی ہم پہلے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ اس کا سٹائل کیا ہوگا، اور اس سٹائل کے حوالے سے سٹائل مختلف قسم کے بھی ہو سکتے ہیں. اب ہم کون سا سٹائل فالو کر رہے ہیں؟ in many cases people go for reputable professional association کے جو مینولز ہیں یا ان کے سٹائل ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں. many people in the business administration try to follow that. پبلک ایڈمنسٹریشن والے بھی شاید اسی کو فالو کر رہے ہیں. سوشیولوجی والے جو ہیں اس کو امریکن سوشیولوجیکل ایسوسیشن کو فالو کر رہے ہیں. بٹ certainly when we go for recording the information تو اس سے پہلے ہمیں یہ بھی اپنے ریکارڈ میں رکھنا ہے کہ یہ انفارمیشن کا رائٹر کون ہے، اور وہ جو پبلیکیشن ہے وہ جو کتاب میں ہے یا کسی جرنل میں ہے، کس ایئر کی وہ پبلیکیشن ہے،
والیوم کی بات کر رہے ہیں، کتاب کی بات ہے تو اس کے ساتھ پھر اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ وہ کہاں پبلش ہوئی ہے، اس کا پبلشر کون ہے. So therefore we have to decide how to record the bibliographical citations. So we might begin with a file folder, or maybe اگر ہم کہتے ہیں تو کمپیوٹر میں بھی شاید اس کی کوئی فائل بن سکتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو لوکیٹ دا ریسرچ رپورٹس، اس میں پہلی بات تھی آرٹیکلز ان اسکالرلی جرنلس. تو locating the relevant articles is not very easy because there are probably dozens and dozens of professional journals which are being published. ایک جو پروفیشنل ایسوسیشن ہے وہی ایک سے زیادہ جرنلز چھاپ رہی ہے. تو ان میں پھر ہمیں جو اپنی ٹاپک کے حوالے سے جو جرنل میں آرٹیکل ڈھونڈنا ہے وہ آئی تھنک دیٹ بیکمز رادر ڈیفیکلٹ. بٹ وی ڈو فائنڈ کہ اس کام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے we find that many academic fields have abstracts or indexes for scholarly literature. اب کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر ہم اپنی لسٹنگ دیکھ لیتے ہیں انڈیکسز میں. اب انڈیکسز میں ٹاپک کے حوالے سے بھی انڈیکسز ہے، آتھر کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے. تو دیٹ از ون فیسلٹی وچ پرہیپس دی ریسرچر کین اویل. تو اس میں لائبریری میں یہ مل جاتے ہیں. تو دیر فور وی گو ٹو دا لائبریری. آئی تھنک لائبریری از ون ریسورس. آف کورس جو کمپیوٹر ہے آپ کا پرسنل کمپیوٹر ہے وہ بھی ایک بڑا ریسورس ہے، بٹ ہارڈ کاپیز کی بات کر رہے ہیں، کتابوں کی بات کر رہے ہیں یا جرنلز کی ہارڈ کاپیز کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں پھر لائبریری میں سے ہی ملیں گی. آئی تھنک لائبریری ریمینس ٹو بی اے بگ ریزروائر of this kind of information. Therefore, if we are looking for the abstracts, if we are looking for the indexes for the scholarly literature, تو اس کے لیے لائبریری میں پہلے ہی کچھ فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں، کیونکہ لائبریری کو مختلف سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہوا ہے، کر دیا جاتا ہے. اس میں ایک سیکشن جس کو ہم ریفرنس سیکشن کہتے ہیں، تو اس میں اس قسم کی جو ایبسٹریکٹس ہیں یا ریفرنس بکس ہیں وہ ہمیں وہاں مل جاتی ہیں. اینڈ دیٹس ویئر وی کین لوکیٹ. ایک تو ہے کہ ہمیں لائبریری کے سیکشنز کا ویسے ہی پتہ ہونا چاہیے، نہیں پتہ ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر. اے پرسن گوز ٹو دا لائبریری. آئی تھنک لائبریری اسٹاف جو ہے دے آر ویری ہیلپ فل. دے ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ آر اسکالرس اینڈ دے ٹرائی ٹو ناٹ اونلی say okay here is that book, and sometimes they also provide some kind of training as well, how to look into the catalog. کیسے even the abstracts کی جو بات ہے یا indexes کی بات ہے وہ بھی اگر ہمارے کچھ scholars کو research scholars کو نہیں دیکھنی آتی تو library staff is there to help them. یہ abstracts یہ indexes ہمیں آج کل شاید کمپیوٹر میں بھی اویلیبل ہمیں نظر آتے ہیں. تو کمپیوٹرائز لٹریچر سرچ کی بات کر رہے ہیں تو ریسرچرز آرگنائز کمپیوٹرائز ریسرچز بائی دا آتھر. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بائی دا آتھر ہے یا بائی دا آرٹیکل بھی ہو سکتا ہے. آرٹیکل کے ٹائٹل کے حساب سے بھی وہاں لسٹنگ ہو سکتی ہے، سبجیکٹ کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اس میں جو کی ورڈز ہیں اس آرٹیکل میں یوز کیے گئے ہیں اس حساب سے بھی ان آرٹیکلس کی کمپیوٹر میں لسٹنگ ہو سکتی ہے. تو کی ورڈ جو ہے ایکچولی دیٹس این امپورٹنٹ ٹرم فار ٹاپک دیٹ از لائکلی ٹو بی فاؤنڈ ان دی ٹائٹل. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان مینی کیسز جو آرٹیکل چھپتے ہیں اس میں ٹائٹل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایبسٹریکٹ دیا گیا ہے. ایبسٹریکٹ کے ساتھ ہی پھر جو کی ورڈ ہیں وہ جو رائٹر ہے وہ اس میں دیتا ہے. عام طور پر 6 to 8 کی ورڈز ہمیں وہاں نظر آتے ہیں. Now those keywords might be the resource for locating that kind of article in which we are interested. Not only those keywords, but sometimes we also look for similar kind of synonym جس کو ہم کہتے ہیں. تو synonymous kind of words بھی ہمیں نظر آتے ہیں.
6-8 تو انہوں نے خود دیے ہیں, اینڈ دین وی ڈیولپ اینڈ وی ٹرائی ٹو فائنڈ آور اون سنونیمس کائنڈ آف ورڈس, جس کی ہیلپ سے کمپیوٹر میں جو لسٹنگ ہے اس کو ہم لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادر مٹیریل کی اگر بات کر رہے ہیں تو ادر مٹیریل میں اسکالرلی بکس آ جاتی ہیں, اور اسکالرلی بکس کی بات کرتے ہیں تو دین وی ہیو ٹو یوز دا کیٹالاگ. اور کیٹالاگ ایک اپنے سٹائل سے بنائی جاتی ہے, اس میں آتھر کے حساب سے بھی چلتی ہے, سبجیکٹ کے حساب سے بھی چلتی ہے, دین الفابیٹیکلی ارینجڈ ہے. تو ہمیں جو نیکسٹ ہے کہ کتاب کی بات ہے تو ہم وہاں سے ڈھونڈیں گے آن اے پرٹیکولر ٹاپک, اور ٹاپک وہ ہوگا وچ از ریلیٹڈ ٹو آور ریسرچ کویسچن, جس کے اوپر ہم ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کتابوں کے حوالے سے بھی جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ایک بات کی کہ کتابیں کچھ تو ہیں کہ ایک آتھر کی, 1 یا 2 آتھر ہیں جو لکھنے والے ہیں, اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو کہ بک آف ریڈنگ کی شکل میں آتی ہیں. ریڈر ہے, اس میں آرٹیکلس کہیں چھپے ہوئے ہیں, ان کو کلیکٹ کیا ہے, کلیکٹ کر کے ان کی ایڈیٹنگ کر کے ایک کسی صاحب نے اس کو چھاپ دیا ہے, اور اس صاحب نے جس نے اس کو چھاپا ہے ہم اس کو ایڈیٹر کا نام دیتے ہیں. ایک ایڈیٹر بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ ایڈیٹر بھی ہو سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ ریسورس فار دا ریسرچر, بیکاز دیٹ بک از اسپیشلی containing the articles on a particular issue. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایشو جو ہے جس کے اوپر وہ آرٹیکل وہاں آئے ہیں وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے. کئی دفعہ اس میں ایک تو ہے نا, میں نے کہا کہ بھئی کہیں چھپے ہوئے ہیں ان کو کلیکٹ کیا ہے, کلیکٹ کرنے کے بعد اس میں چھاپ دیے. کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ خاص کتاب کے لیے اسپیشلی آرٹیکل لکھوائے بھی جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بک آف ریڈنگ جو ہے, یہ جس کو ہم ریڈر کہتے ہیں, دیٹس کوائٹ یوزفل فار دا ریسرچر, بیکاز لاٹس آف آرٹیکلز آر جسٹ پٹ ایٹ ون پلیس. اسی کتاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کتاب کا بھی ہمیں جو ریفرنس ہے وہ شروع میں ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. وہ نوٹنگ کی میں اس پہ ایمفیسائز اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جسٹ پاسبل کہ آپ کو ایک دفعہ تو وہ کتاب مل گئی ہے, ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم جائیں تو وہ کتاب وہاں اویلیبل نہ ہو, کسی کو ایشو ہو گئی ہو یا مس پلیس ہو گئی ہو یا کوئی اور وجہ ہو. اس لیے جب آپ اس کتاب سے کوئی مٹیریل لے رہے ہیں تو وہیں اس کا آپ کو کمپلیٹ ریفرنس لے لینا چاہیے. اور وہ کتاب کے ریفرنس میں اگین وی لک فار دی فل نیم آف دی آتھر, اور اگر بک آف ریڈنگ ہے تو آرٹیکل جس کا اس کتاب میں چھپا ہے اس کا نام چاہیے, آرٹیکل کا نام چاہیے, پھر ایڈیٹر کا آپ کو نام چاہیے, پھر اس کتاب کا ٹائٹل چاہیے. کتاب کے ٹائٹل کے ساتھ آپ کو پلیس آف پبلیکیشن چاہیے, پھر اس کا پبلشر چاہیے, پھر آپ نے یہاں یہ بھی دینا ہے کہ وہ آرٹیکل اگر اس کتاب میں چھپا ہے تو کس پیج سے کس پیج تک چھپا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے, آپ نے اس کا ایئر آف پبلیکیشن جو ہے دیٹ ہیز آلسو ٹو بی ریکارڈڈ. اسی طرح شاید میں کہنا بھول گیا, جو جرنلز ہیں اس میں بھی آپ کو ایئر آف پبلیکیشن اس کا ضروری چاہیے. رسالے کی اگر بات کرتے ہیں, پروفیشنل جرنل کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہمیں پبلشر نہیں چاہیے ہوتا ہے, نہ ہی پلیس آف پبلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جرنل جو ہیں چونکہ انٹرنیشنل قسم کے جرنلز ہیں, اس لیے دوز آر نون, دیئر فور وی ڈونٹ ہیو ٹو گو فار دوز کائنڈ آف ڈیٹیلس. بٹ سرٹنلی اب جب ان کی سائٹیشن کے لیے یا ریفرنسز کے لیے آپ رکھیں گے تو جو آپ پیٹرن فالو کریں گے, اے ایس اے کا فالو کر رہے ہیں یا اے پی اے کا فالو کر رہے ہیں, تو اس پیٹرن کے حساب سے ان کو آپ کو ارینج کرنا ہوگا. اب یہ پیٹرن تک کافی حد تک ملتے جلتے ہی ہیں, سوائے اس کے کہ سم مائنر کائنڈ آف چینجز کے, بائی اینڈ لارج یہ سملر قسم کے پیٹرن ہیں.
all these I think recommendations with respect to the bibliography or citations are کہ ہم ان کی جو ریکارڈنگ کرتے ہیں بائی دا لاسٹ نیم آف دی آتھر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے انیشیلس دیتے ہیں. اب لاسٹ نیم آف دی آتھر سے کرنے کا مراد یہ ہے کہ ہم اس کو الفابیٹیکلی ارینج کرتے ہیں تو لاسٹ نیم کے حوالے سے اس کو ہم ارینج کرتے ہیں. تو دیٹ از آئی تھنک نیسسری. جرنل کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کا بھی آپ نے فوری اس کا جو ریکارڈنگ ہے اس کی جو سائٹیشن ہے فار پرپزز آف ببلیوگرافی اور ریفرنسز شروع میں ہی لینی چاہیے کیونکہ نیکسٹ ٹائم ایز آئی سیڈ وی مے ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ ہولڈ آف دیٹ کائنڈ آف ریسورس. ادر مٹیریل میں ہم نے ڈیسرٹیشنس کی بات کی ہے اور یو نو ڈیسرٹیشنس آر ریٹن اگین بائی scholars. Those could be the PhD scholars or MPhil scholars or MA scholars, or these are in most of the cases unpublished resources. اب یہ ان کو ڈھونڈنا جو ہے I think that's really a tough job, particularly if we are looking at the dissertations which are written in different countries. There is some facility just like the indexing as we looked into the journals. Over here too a publication called Dissertation Abstract International کوئی نظر آتی ہے. اب یہ جو dissertation abstracts کی بات ہے if it is available maybe that's one source through which we can go or we could locate کہ یہ dissertation کہاں ہے. اب وہ ڈسرٹیشن جہاں کہیں بھی ہے نو کین وی گیٹ ہولڈ آف دیٹ اور دیٹس این ایشو. اس کے لیے اگین دیٹس اے ویری لیبوریس کائنڈ آف جاب. مے بی دیر آر سم ارینجمنٹس وی مے بی ایبل ٹو گیٹ سم سیکشنز آف دیٹ مے بی ناٹ دا ہول آف اٹ اینڈ اٹس آلسو پاسبل کہ اگر کوئی کوالٹی کی ڈسرٹیشن ہے دیٹ مے ہیو بین پٹ آن کمپیوٹر ایز ویل. سو دیٹس ہاؤ وی look at these dissertations. Then we move to another important material, that's the government documents. Now government documents کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. اپنے ہم ملک کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو اس میں let's say اکنامک سروے آف پاکستان آ گیا, ہر سال آتا ہے بجٹ کے موقع پر. لیبر فورس سروے کی ہم بات کر رہے ہیں. Then other policies ہے, population policy ہے, education policy ہے, we talk about the labor policy as well. Then other documents, let's say report of the Commission on the Status of Women, other kind of reports also come, feasibility reports ہیں, بڑی projects کی reports بھی آتی ہیں. تو یہ government documents again we find in the library that there are usually some special kind of sections which might contain the publications of the government. Government means the government of Pakistan. Library میں جیسے میں نے ایک reference section کی بات کی ہے, government documents کی بات کی ہے, کبھی let's say particular international organization کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ sections بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر UNO کی ساری publication might be put in one section, and that facilitates the researcher to go over there, and there are people in the library who are going to help the research scholars. Other material میں policy reports کی بات ہے یا presented papers ہیں. Presented papers means the papers which have been presented in different conferences, اور وہ conferences کے paper اگر وہ چھپے نہیں ہیں then it becomes rather difficult to locate. تو اس طرح سے ہمیں یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر وہ پیپرز کہیں چھپے نہیں ہیں تو how to locate those papers. کسی آرگنائزیشن نے جس نے اس کو اسپانسر کیا maybe they have the copies but then it becomes rather difficult to locate those things. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ساتھ ساتھ ہمیں, میں نے emphasize کیا پہلے بھی, I do emphasize again, تو اس کی جو ہے نا ریفرنسز کے حوالے سے ہمیں ساتھ ساتھ
ریکارڈنگ کرنی چاہیے. ریکارڈنگ سے مین کہ اس کا انفارمیشن جو ہے فار پرپزز آف ببلیوگرافی ساتھ ساتھ لینی چاہیے. ایک جو میں نے رسالے کی بات کی ہے, اسکالرلی جرنل کی بات کی, کتاب کی بات کی, گورنمنٹ ڈاکیومنٹس کی بات بھی کرتے ہیں. تو گورنمنٹ مینی کیسز گورنمنٹ ڈاکیومنٹس میں آپ دیکھیے کہ آتھر نہیں ہوتا. تو اس صورت میں پھر جو آتھر ہے اس کی جگہ پھر ہم گورنمنٹ کی بات ہی کرتے ہیں, لائک گورنمنٹ آف پاکستان, دیٹ مائٹ بی کنسیڈرڈ ایز دی آتھر آف دیٹ پرٹیکولر رپورٹ. یا کبھی ہمیں ایسے بھی نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا آرٹیکل ملا ہے جس کے اوپر آتھر کا نام نہیں ہے بلکہ انانیمس لکھا ہوگا. تو انانیمس کو ہی ہم پھر ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ وہی ایک نام ہے, اور جب ہم ببلیوگرافی بنائیں گے تو الفابیٹیکلی انانیمس کو جہاں وہ الفابیٹیکلی آئے گا اسے ہم وہیں دیں گے. اسی طرح ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ کچھ پبلیکیشنز ہیں جس کے اوپر ڈیٹ نہیں ہوتی یا ایئر آف پبلیکیشن ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس میں سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ پہلے تو ڈھونڈیں کہ بھئی اگر فرنٹ پیج پہ نہیں ہے تو ٹائٹل پیج کے بیک پہ کہیں کاپی رائٹ کے ساتھ لکھا ہوگا, یا کہیں اور اگر ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ملے لیٹ سے ایکنالجمنٹ کے ساتھ ہے یا کہیں بیک پیج پہ نظر آتا ہے, کہیں بھی نہیں ملتا تو پھر سوائے اس کے کہ ہم ڈیٹ کی جگہ یا ایئر آف پبلیکیشن کی جگہ ہم این فل اسٹاپ ڈی لکھ دیتے ہیں, این چھوٹا ڈی بھی چھوٹا, وچ مینس نو ڈیٹ, کی ڈیٹ وہاں ہمیں ملی نہیں ہے. یہ تو ہم ہارڈ کاپیز کی بات کر رہے ہیں. ہمیں وہ مٹیریل جو کہ کمپیوٹر سے ہم نے لیا ہے تو اس کا ایک اپنا سٹائل ہے ریفرنس دینے کا. کچھ چیزیں تو یہ جو ہم جنرل ببلیوگرافی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ملتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک چینج نظر آتی ہے. وہ اس طرح ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ احمد جو ہے وہ لاسٹ نیم ہے, بی اس کا انیشل ہے, ہم نے ایئر دے دیا 2006, پھر ٹیکنالوجی اینڈ امیڈیسی آف دی انفارمیشن یہ ٹائٹل تھا اور فل اسٹاپ دیا. اس کے بعد ہم نے بریکٹ میں آن لائن کہہ دیا اویلیبل, اور پھر ہم نے اس سائٹ کا دے دیا کہ وہ کس سائٹ پہ ہمیں ملا ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی ٹرائی ٹو پرووائڈ ایوری پاسبل انفارمیشن کہ ہم کہاں سے یہ انفارمیشن ہم نے لی ہے, اور اگر کوئی اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنا چاہے تو وہ چیک کر سکتا ہے. اور یہ ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں, جو میں تھوڑی دیر کے بعد ابھی بات کروں گا, کہ یہ ہمارے ایتھکس میں شامل ہوتی ہے, ریسرچ کے ایتھکس میں شامل ہوتی ہے کہ ہم جو مٹیریل جہاں سے ہم بورو کرتے ہیں اس کا ہم ریفرنس ضرور دیتے ہیں, ادروائز دیٹ از ناٹ ڈیزائربل کائنڈ آف تھنگس. تو جب ہم اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ ہم نے وہ اسکالرلی جرنلس اکٹھے کیے, مٹیریل دیا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رائٹ دا ریویو. تو کیا کرنا ہے, آپ کو مشورہ یہی ہے کہ ریڈ دا ہول تھنگ کریٹیکلی اینڈ کلیئرلی ایز ویل. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ریسرچرز آر یوزولی اسکیپٹیکل about whatever the findings are there, and because of these skepticism, I think we researchers keep on doing research, keep on testing the hypothesis, keep on testing the theories, and that is how we keep on improving upon what has already been found. So skepticism is the norm of science. Therefore, جو میں نے پہلے کہا کہ ڈونٹ تھنک کہ دیٹ سم تھنگ ہیز بین پبلشڈ, تو وہ ایک اتھارٹی ہو گئی ہے, اس میں کوئی جو ہے خامی نہیں ہے اور وہ آئیڈیل کوئی چیز ہے. نو, دیٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹ مے بی, بٹ یو ہیو ٹو ریئلی ایویلویٹ, میک یور اون ججمنٹ اینڈ سی کہ وہ واقعی بہت کوالٹی کی چیز ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو that is how probably I would suggest that we have to look into that study with the critical view. So we are trying to appreciate that writing or that material
with a critical look. That's what it means. So we are in a way trying to evaluate. اب ایویلویشن کی بات کر رہے ہیں تو ایویلویشن کے حوالے سے ہم اس جو پبلیکیشن ہے آرٹیکل ہے اس کی ہر سٹیپ کو ہر سٹیج کو ہم ایویلویٹ کریں گے یا کر سکتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے. سو سی ویدر دی انٹروڈکشن اینڈ دا ٹائٹل فٹ ود ایچ ریسٹ آف دی آرٹیکل. دیکھیں کہ اس کا آرٹیکل کا ٹائٹل کیا ہے, انٹروڈکشن کیا ہے, اور جو آرٹیکل کا ٹائٹل ہے یا جو جیسے وہ انٹروڈیوس کیا اس کے بعد جو کام کیا یا پریزنٹیشن ہے از اٹ ان لائن فار دیٹ. بلکہ اگر آپ نے کسی کے آرٹیکل کو کسی کی ریسرچ کو پکڑنا ہے تو آئی تھنک دی موسٹ سینسٹیو آئی تھنک issues are with respect to the methodology which the person has used in that study. So we look into the methodology and the results. یہ اس کو ہم کافی critical سمجھتے ہیں کہ جو procedure adopt کیا for let's say for the collection of data, بلکہ اس سے پہلے بھی operationalization کی جب بات کر رہے ہیں یا measurement of the variables کی بات کر رہے ہیں تو وہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ دیٹ ہیز بین سائنٹیفکلی ڈیولپڈ. اس میں لاجک کی بات کر سکتے ہیں, آرگیومنٹ بلڈ اپ کی ہے اور آرگیومنٹ بھی بلڈ اپ ہو سکتی ہے. سو وی لک ان ٹو دی میتھڈالوجی آف دیٹ پرٹیکولر اسٹڈی. اس میتھڈالوجی کے ساتھ ہی پھر ہے کہ ناٹ اونلی کہ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا, اس ڈیٹے کی کمپائلیشن ہے, اس ڈیٹے کی ریڈکشن ہے, اس ڈیٹے سے اگر کوئی ہم نے اسکیلز بنائے ہیں یا اسکور انڈیکس کوئی ڈیولپ کی ہے اس کا لاجک آپ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دین اس کو اگر ٹیبولیشن کی بات کی ہے یا اس کے اوپر ہم نے کوئی اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ اپلائی کیا ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ فار دیٹ از اپروپریٹ. اس میں اس کی جو انفرنسز ہیں یا اس سے ہم نے کوئی چیز نکالی ہے, جنرلائزیشن کی بات کر رہے ہیں یا انٹرپریٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ what kind of logic has been used and that logic is appropriate. اس سے وہی بات نکلتی ہے جو اس ریسرچر نے نکالی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاجک جو اس نے یوز کیا ہے probably that's not appropriate اور آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. So that's how you can have a difference with the person. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ we are not accepting as such. ہم باعث ہو کر نہیں اس کو ایویلویٹ کر رہے, نہیں, بلکہ اوپن مائنڈ کے ساتھ ان بائس طریقے سے ہم اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں یا اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی پرسنل بات نہیں ہے, کوئی پرسنل فیلنگس نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کا لکھنے والا ہے یا کسی باہر کے ملک کا لکھنے والا ہے. دی آئیڈیا از ٹو لرن آؤٹ آف دیٹ لٹریچر, ٹو ٹرائی ٹو براڈن آور اون پرسپیکٹو, اینڈ دین ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو لوگوں نے کام کیا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ آن رائٹ ٹریک کیا ہے, میتھڈالوجی یوز کی ہے, از دیٹ اپروپریٹ میتھڈالوجی, اور اس سے کیا وہی نتیجہ نکلتا ہے جو نکلنا چاہیے اور سم تھنگ ایلس. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. دین فرام ہیئر آن وی لک ایٹ ہاؤ ریویو ول لک لائک. اب ریویوز کا مطلب یہ نہیں ہے, آئی تھنک پیپل لک ایٹ دیٹ فرام ڈفرنٹ اینگلس, کہ بھئی ہمیں ایک آرٹیکل ملا, جب ہمیں ایک آرٹیکل ملا اس کو ہم نے پڑھا, پرابیبلی اس کی ہم نے سمری بنائی, اس سمری میں ہم نے بہت ساری چیزیں لکھیں ایز سچ ایز دیز آر. سمری اور ریویو میں فرق ہے. سمری مینز دیٹ وی آر ریپروڈیوسنگ وٹ ایور ہیز بین ڈن بٹ مور سو لائک ان اے کنڈینسڈ کائنڈ آف فارم. ریویو مینز کہ ہم اس کے اوپر اپنی کامنٹس دے رہے ہیں, اس کی ایویلویشن کر رہے ہیں, اس اسٹڈی کو ہم کسی اور اسٹڈی کے ساتھ بھی کمپیئر کر رہے ہیں,
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دو اسٹڈیز 4 اسٹڈیز کی کامن فائنڈنگز کیا ہیں، ڈفرینسز ان اسٹڈیز میں کیا ہیں. تو ریویو جو ہوگا فائنلی وہ ایکچولی شوڈ ناٹ لک لائک listing of the summaries of different articles. That's not on. Summary کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تھیسس ہے، اس تھیسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ the researcher has done a good job in the sense that he has located so many relevant kind of material, but the way it should have been reviewed وہ اس میں مس ہو گئی. اور اس میں بات صرف یہی ہوا کہ ایک اسٹڈی کو اٹھایا اور اس اسٹڈی کی ایک طرح سے سمری دے دی اور اس کو سنتھیسائز نہیں کیا. تو اس میں اس کو ایسے ہی نظر آتا ہے کہ اٹ ریڈس اے سیٹ آف نوٹس اسٹرنگ ٹوگیدر. ہمیں کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو آرگنائز کامن فائنڈنگس اور آرگیومنٹس پٹ ٹوگیدر. دیئر فور وی ہیو ٹو ایڈریس دا موسٹ امپارٹنٹ آئیڈیاز فرسٹ. Then we move on to logically linking these findings with other things, and then also we look into some of the discrepancies if there are any. And then اگر ہم discrepancy کی بات کر رہے ہیں تو obviously ہمارے disposal پر بھی، ہمارے research scholar کے disposal پر بھی must be having a good reservoir of knowledge or information جس کے basis پر he is trying to make a critical or criticism of the way the things have been taken care of. So review mein we are not summarizing the study or the article. We are actually trying to look into the methodologies which have been used. Now methodologies used by different scholars, we might be ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ہمارا گول کیا ہے. اگر ہم میتھڈالوجی کو ہی ڈفرینٹ میتھڈالوجیز کا ہی ریویو کر رہے ہیں تو پھر ہمارا فوکس اس حساب سے ہوگا کہ ایک پرٹیکولر ایریا میں کتنی قسم کی میتھڈالوجیز یوز ہو گئی ہیں. اور اگر اس میں کوئی تھیئریز کی بات ہے تو پھر ہم اس اینگل سے بات کر رہے ہیں. بٹ ادروائز جنرلی اسپیکنگ آئی ووڈ سمپلی سے کہ لیٹس ناٹ equate the review with the summary of the findings. So we would like our reviewer to pick up the findings, the main findings, and then try to compare different findings of different researchers اور ان میں دیکھیں کہ commonalities کیا ہیں. اور یہ اگر بہت ساری اسٹڈیز اس کو مل رہی ہیں تو ان سب کو اکٹھا کر کے ڈز اٹ لیڈ ٹو سم ڈائریکشن، ڈز اٹ گیو سم روڈ میپ ٹو موو آن ٹو سم پرٹیکولر اپروچ. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. یو کین فائنڈ فالٹ ود دی میتھڈالوجیز ایز ویل کہ ایک ہی چیز ہے، ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ کر کے ایک فائنڈنگ ہے، دوسری میتھڈالوجی اڈاپٹ کی ہے تو کیا پہلی فائنڈنگ جو تھی اس کو تقویت ملی ہے، اس کو سپورٹ ہوئی ہے، یا چونکہ میتھڈالوجی بدل گئی تو اس سے پھر کیا فائنڈنگس میں بھی فرق آ گیا. اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ میتھڈالوجی سوشل سائنسز کی بات کر رہے ہیں، کوانٹیٹیو کوالٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. تو اس حساب سے جب اگر ان کو مکس اپ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کوئی فرق نظر آتا ہے یا اسی قسم کی بات چلتی ہے. سو دیٹس ہاؤ وی ٹرائی ٹو پٹ دا ریویو ان پرسپیکٹو. اس ریویو کے حوالے سے ہی، یا ایک تو ہے نا کہ ہم نے ایک سیکشن بنا دیا ریویو کا. اب یہ ریویو ہمارا ریسورس ہے جہاں سے ہم اپنے آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے، اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے وی ٹرائی ٹو بیک اٹ اپ ود بوروئنگ آف مٹیریل فرام ادر رائٹنگس. ان کو ہم اتھارٹی سمجھ کر یا ان کی پریویس ریسرچز کو ہم کوٹ بھی کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک لفظ آتا ہے پلیجرزم کا. اب پلیجرزم کا لفظ از ویری سینسٹیو. اس میں ہمیں
ایتھکس کی ریسرچ ایتھکس کی اگر ہم بات کریں تو ہم کسی کی مٹیریل کو اپنا مٹیریل بنا کر پیش نہیں کر سکتے، نہیں، ہمارے یہ ریسرچ کے ایتھکس کے خلاف ہے. ناٹ اونلی خلاف ہے بلکہ مے بی سم ٹائمز یہ اگر ایسی بات ہوئی تو اس کے اوپر ایکشن بھی لوگ لیتے ہیں. تو پلیجرزم کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ ان پبلیکیشنز، پریزنٹیشنز، رائٹنگز the researchers explicitly identify, credit and reference the author when they take data or material verbatim from another person's written work, whether it is published, unpublished or electronically available. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ جو مٹیریل کہیں سے بورو کر رہے ہیں اس کو ہمیں ایکنالج کرنا ہے. بارو کرنا از کریڈیٹیبل. بارو کریں گے، بہت سارے آرٹیکلز آپ پڑھیں گے تو دیٹ گوز ٹو دی کریڈٹ آف دی ریسرچر کہ لک ہاؤ مچ ایفرٹ ہی ہیز میڈ ٹو لک ان ٹو دی بیک گراؤنڈ آف دی انفارمیشن. اس نے کتنا زیادہ مٹیریل اکٹھا کیا ہے، ہاؤ مچ کانفیڈینس دین اے پرسن ہیز. ریڈر وہ سمجھتا ہے کہ دس از ہائیلی کمپیٹنٹ کائنڈ آف پرسن، لیکن اگر وہی مٹیریل جو اس نے بورو کیا ہے اس کو اکنالج نہیں کر رہا کہ اس کا اصل رائٹر کون ہے تو وہ ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ چوری ہے. اب یہ چوری جو ہے آبویسلی چوری از اے کرائم. اب اس کو اس ملک میں یا اس ایسوسیشن یا ریسرچ اسکالرز اس کو کیسے لیتے ہیں، بٹ آن دا فیس آف اٹ it is against the ethics of research. Borrowing is fine, لیکن اس کو بورو کیا، ایکنالج نہیں کیا اور اپنا مٹیریل بنا کر اس کو پیش کر دیا، دیٹ از رادر کرمنل. اب میں نے یہ کہا کہ آپ وہاں سے لیٹس سے وربیٹم ہم مٹیریل بھی لے سکتے ہیں. وربیٹم لے رہے ہیں تو مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو present that in quotation forms. اس کو سیپریٹ ہم کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مٹیریل تو وہاں سے لیا لیکن لفظ جو ہیں وہ اپنے الفاظ میں وہی بات جو ہے ہم نے پیش کی ہے. still we say ریسرچ ایتھک میں بات آتی ہے کہ یہاں بھی ہمیں ایکنالج کرنا ہوگا کہ ہم نے کہاں سے وہ مٹیریل لیا ہے. نہ صرف کہ مٹیریل، اگر ہم کہیں سے آئیڈیا بھی لیتے ہیں، مے بی وہ وربل قسم کا آئیڈیا ہے، تو اس کو بھی ریسرچ کے ایتھکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیٹ ہیز ٹو بی ایکنالجڈ. تو پلیجرزم کا ایک کانسیپٹ آئی وانٹڈ ٹو انٹروڈیوس. ہمارے جو آنیسٹ ریسرچ اسکالرز ہیں وہ اس کو ایسے ہی ہے کہ اس کو اسٹرینتھ سمجھتے ہیں، اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور ایکنالج کرنے کے ساتھ وہ اپنی اسٹڈی کو پریزنٹ کرتے ہیں. بلکہ بہت سارے ریڈر جو ہیں ان مینی ٹائمس لک ان ٹو دی ریفرنسز آف دی رائٹر کہ اس کے ریفرنسز کون کون سے ہیں، کتنے اولڈ ہیں یا کتنے نیو ہیں. I think that is taken as a creditable kind of thing. لیکن اگر اس کو ہم چھپا دیتے ہیں، اس کو ہم ایکنالج نہیں کر رہے ہیں تو دیٹس اے کرائم. سم ٹائمز یہ ریسرچ اسکالرس کے لیے شاید اس قسم کا کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کہیں سے بورو کر رہے ہیں تو وہاں سے پرمیشن بھی لینی ہے، بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہاں سے کتنا بورو کر رہے ہیں. ایکڈیمک پرپزز کے لیے آئی تھنک دیر آر سرٹن فلیکسیبلٹیز، بٹ اگر ہم کسی پبلیکیشن کے لیے لے رہے ہیں تو پرابلی ہمیں پبلشر کی پھر ہمیں اجازت لینے کی ضرورت پڑتی ہے. سو دیٹ از ہاؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو لٹل مور ایمفیسس آن دیٹ پرٹیکولر تھنگ کہ ہمیں بہت ساری چیزیں بنی بنائی ملتی ہیں. اوکے، نو ہارم، ہم کوئی کہیں سے
کوئی بنا بنایا ٹول بھی اٹھا سکتے ہیں, بنی بنائی تھیوری بھی اٹھا سکتے ہیں, بنی بنائی کوئی ماڈل بھی اٹھا سکتے ہیں, بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ماڈل از ناٹ my model, that's not your model. If we are picking out from some place, so we must give credit to that person, we must give acknowledgement to that person کہ ہم وہ وہاں سے اٹھا رہے ہیں. بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سورس تو ملا, لیکن وہ سورس کا جو اوریجنل سورس ہے, ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ کہیں سے کسی کتاب سے ایک سورس ملا ہے, تو وہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہ اوریجنل سورس تک پہنچیں, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اوریجنل سورس تک ہم نہیں پہنچ سکتے, تو ہمیں جو سیکنڈری سورس ملا ہے ہم اسی کو ہی کوٹ کرتے ہیں, اور یہاں پر جو سیکنڈری سورس ہے ہم اس کو ایکنالج کرتے ہوئے اوریجنل سورس کی ہم بات کر رہے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ وی ٹرائی ٹو ایکنالج دی ایفرٹس آف دا پیپل whoever have done any work, any scholarly work, any place. Therefore, acknowledgement کے ساتھ آپ بارو کریں, بہت خوشی کی بات ہے, لیکن ہم وہ بارو بھی کر رہے ہیں اور acknowledge بھی نہیں کر رہے اور اپنا بنا کر پیش کر رہے ہیں. Now that is not on. That is against the ethics, that is against the laws of the society. Therefore, we consider it as plagiarism, and that's against the ethics of research, and maybe اگر لاء کی بات کریں تو ہو سکتا ہے اس کو ہم کرائم کی بات کریں. تو اس حوالے سے جب ایتھکس کی بات کر رہے ہیں, let me move on to some ethical issues in research. آپ یہ دیکھیے کہ let's say کہ مینجمنٹ جو ہے has hidden some, let's say, microphone somewhere in the canteen or a cafeteria, and they are listening to the talk which the workers are having secretly without telling them, and the workers don't know that there is something hidden over there. Now, what do you think? Is it ethical? Is it desirable? Should it be allowed? یا اسی طرح ایک جو ریسرچر ہے, ریسرچر ڈسکارڈس ڈیمیجنگ انفارمیشن اباؤٹ این آرگنائزیشن. اس نے ریسرچ کی ہے اور اس ریسرچ میں بہت ساری آرگنائزیشن کی اس میں انفارمیشن اکٹھی کی ہے. ایک آرگنائزیشن ہے, لیٹ اس سے کہ اس سے اپنی کوئی ایسوسیشن ہے, اس کی کوئی زیادہ اس سے دوستی ہے یا مینجمنٹ سے دوستی ہے, تو اس کی جو انفارمیشن ہے وچ از ڈیمیجنگ, should he hide it or he should present as it is? Now, what do the ethics suggest over here? Now, these might be the questions, and these questions sometimes are considered as philosophical. Now, is it appropriate that the management should be allowed to listen to the talks of the people which they are having informal kind of talks in the cafeteria, maybe talking about the management or some other people? Is it ethically permissible? What do the ethics say? Now, this is a philosophical kind of question. Whether it's right or wrong, perhaps maybe you can have a debate. اگر مینجمنٹ ان کی ٹرو فیلنگس کو جاننا چاہتی ہے, کوئی somebody might build up an argument, ٹرو فیلنگس کو جاننا چاہتی ہے, تو وہ اگر انفارمل طریقے سے آن دیئر اون وہ باتیں کر رہے ہیں تو دیٹس دا ٹرو ایکسپریشن آف دیئر فیلنگس. لیکن اگر وہ مینجمنٹ کی موجودگی میں بات کریں گے تو شاید وہ اس طرح اوپنلی اپنے ویوز کو ایکسپریس نہ کر سکیں. تو اگر اوپن ویوز ان کی ہڈن فیلنگس کو ہم نے لینا ہے تو مے بی دیٹس ون وے, لیکن دی ادر وے تھنگ از کہ از اٹ ایتھیکلی پرمیسیبل اور ناٹ. اس قسم کی باتیں ہم بہت سارے سوشل سائیکالوجی کے ایکسپیریمنٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ویئر دا ریسرچر ڈز ناٹ tell the truth about the kind of experiment or the objectives of the experiment اور سبجیکٹس کو کچھ اور بتایا جاتا ہے, اور اس ریسرچ کا
گول کچھ اور ہوتا ہے. تو از اٹ اگین ایتھیکلی پرمیسیبل اور ناٹ؟ اگر ہم اس کو بتا دیتے ہیں تو پرابلی وہ ریسرچر کہتا ہے کہ ان کا بیہیویئر از ناٹ نارمل کائنڈ آف بیہیویئر. If we are looking for normal kind of behavior, maybe we have to camouflage these kind of things. Maybe we have to tell them something different. Again, it is debatable. ہمیں بتانا چاہیے, نہیں بتانا چاہیے. یہاں پر پھر بات آ جاتی ہے کاسٹ اور بینیفٹ کی بات آتی ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے اور بینیفٹ کیا ہے, اور اس کو پھر سامنے رکھ کر سم ٹائمس some relaxations might be given when the researchers are trying to hide something from the subjects from where they are collecting the information. So what is right and wrong? I think this is something doing with the norms of the society, and the societal norms actually determine how do we look into those kind of things. But certainly some codes of behavior have been developed for the researchers. تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ کوڈز آف بیہیویئر جو ہیں دوز آپریٹ ان ریسرچ. پرابلی ریسرچ کا ایک جو پروسیس ہے وہ ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے. اس پروسیس کے ہر سٹیج پر یہ جو کوڈز ہیں وہ ہمیں اس کے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. So that is how we look into those kind of things. تو ان کوڈس میں ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹس آف دی رسپونڈنٹس. اس رائٹس میں دی رائٹ ٹو بی انفارمڈ, کہ اس کو ہم انفارم کریں کہ یہ ریسرچ ہے کیا, اور اس کو سچی بات اس کو بتائیں کہ یہ ریسرچ کا گول کیا ہے, اینڈ وی آر ناٹ انکروچنگ آن دی پرائیویسی آف دی انڈیویجول. سو دی آبلیگیشن از دیٹ وی ہیو ٹو بی ٹروتھفل, ٹیل ہم دا ٹروتھ. جب ہم اگر ایکسپیریمنٹ کی بات ہے تو وہاں بھی یہ بات ہے, اگر ہم سروے کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اپنے رسپونڈنٹ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ اصل بات کیا ہے, بلکہ یہاں تک کہ ہم اس کی کنسینٹ لیتے ہیں. اب انٹرنیشنل آرگنائزیشن تو ہمیں یہ کہتی ہیں کہ اس سے وہ کنسینٹ فارم بھروائیں, اور اگر ان پڑھ لوگ ہیں تو ہم اس کو سارا کچھ بتانے کے بعد جو انٹرویو کرنے والا ہے ہی مائٹ رائٹ اوور ہیئر کہ یہ سارا اس کو پڑھ کر بتایا گیا ہے, اور اس کی پارٹیسپیشن جو اس ریسرچ میں ہے دیٹ واز آل والنٹری. اینڈ دین وی آلسو لک ایٹ کہ ہم اس کی پرائیویسی کو مینٹین کریں گے اور اس کو ہم ڈسیو نہیں کریں گے. اسی طرح کچھ آبلیگیشنز ریسرچرز کے بھی آتے ہیں. دی پرپز آف ریسرچ از ریسرچ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو مس ریپرزینٹ دی فائنڈنگس. اینڈ دین ایک بات سائنٹیفک میتھڈ کی تھی, وی ہیو ٹو بی آبجیکٹیو, وی ہیو ٹو ڈو ریسرچ ان اے ڈسپیشنیٹ وے, اینڈ دین وی ہیو ٹو پروٹیکٹ دی رائٹس اینڈ کانفیڈینشیلٹی آف دی انفارمیشن, rights of the subjects and confidentiality of the information which has been provided to us by the subjects. تو اس طرح سے ہم دیکھیں تو ریویو آف لٹریچر میں ہم نے کیسے مٹیریل کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو ہم نے ریویو کیسے کرنا ہے, اینڈ دین وی آر لوکنگ ان ٹو دی اپ ہولڈنگ آف سم آف دی ایتھکس آف ریسرچ. آج کی ڈسکشن یہیں ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم نئے ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.